پل صراط کے 7 مراحل پر بات چل رہی تھی، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسانیت پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی، اس کے 7 اعمال کی 7 جگہوں کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، ایمان۔ اور اس ایمان پر کچھ میں نے عرض کیا تھا، اور یہ ایمان جو ہے، ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ دیں اس کو مان لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی ایمان، ایک ہوتا ہے قلبی ایمان، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اور زبان سے اقرار کرنے کو اسلام بھی کہا جاتا ہے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دیہاتیوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کچھ مانگنے کے لیے کہ ہمیں کچھ دیجیے، اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ تو ایمان جو ہے یہ 2 طرح کا ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ پوچھو ایسے بھائیوں سے۔ ایمان جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے تصدیق کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جب تک کہ انسان دل سے تصدیق نہیں کرتا اس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان امن سے ہے، ایمان امن سے ہے، اور کامل مومن وہی ہے کہ جس کی بات میں امن ہو، جس کی زبان میں امن ہو، جس کے ہاتھوں میں امن ہو، جس کے پاؤں میں امن ہو، جس کی آنکھوں میں امن ہو، جس کے پورے وجود میں امن ہو، اور اس کے قول اور فعل میں بھی امن ہو۔ کامل مومن وہی ہے۔ اور جو امن پسند ہوتا ہے وہ دوسرے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ جو امن پسند ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ دوسرے کو تکلیف ہمیشہ وہی دیتا ہے جس کے اندر شیطانی صفات ہوتی ہیں، اور عرف عام میں ہم اس کو شیطان بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ شیطان ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے شیطان ہے؟ کہ نہ اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، نہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، اور نہ اس کے قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ وہ قرض لیتا ہے تو قرض لے کر کھا جاتا ہے، پھر قرض واپس نہیں کرتا۔ اور کوئی اگر اس کے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت کو وہ پی جاتا ہے، کھا جاتا ہے، پھر واپس کرنے کا نام نہیں لیتا۔ تو عرف عام میں پھر ایسے بندے کو شیطان ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس بندے کے اندر شیطانی صفات ہوتی ہے، ایمان والی صفات نہیں ہوتی۔ اور جتنے بھی یہ کام ہیں شیطانی کام، یہ ایمان کے منافی ہیں سارے کے سارے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا۔
تو یہ سارے کے سارے کی کام جو ہے یہ ایمان کے منافی کام ہے. اور کامل مومن، پر امن مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے اور سننے کے قابل ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی اور اس نے پیسے ادا کر دیے، زمین اس کے نام ہو گئی، اس نے قبضہ بھی لے لیا. اب جب وہ ہل چلانے کے لیے اس زمین میں گیا، اس نے ہل چلایا، تو اس زمین کے اندر سے ایک خزانہ نکل آیا کافی مقدار کے اندر. جب خزانہ نکلا، وہ سونے چاندی کے سکے تھے، اس نے وہ خزانہ اٹھایا اور جس سے وہ زمین خریدی تھی اس کے پاس چلا گیا. اس کو جا کر کہا بھائی جو زمین میں نے آپ سے لی تھی اس میں سے یہ خزانہ نکلا ہے، لہذا یہ خزانہ آپ کا ہے، آپ اس کو واپس رکھ لیجئے، کیونکہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی اور جو کچھ زمین کے اندر تھا وہ میں نے آپ سے نہیں خریدا تھا. اب جس نے زمین بیچی تھی وہ کہنے لگا کہ بھائی جب میں نے آپ کو زمین بیچی تھی تو جو کچھ زمین کے اندر تھا وہ سب کچھ میں نے آپ کو بیچ دیا تھا، وہ سب کچھ آپ کا ہی ہے. اب یہ خزانہ میرا نہیں ہے، یہ خزانہ آپ کا ہے. اب جس نے زمین خریدی تھی وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی، میں نے تو صرف آپ سے زمین خریدی تھی، میں نے خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ خزانہ آپ کا ہے، آپ اس کو واپس رکھ لیجئے. اب جس نے بیچی تھی وہ کہنے لگا میں نہیں رکھتا. دونوں میں تو تکرار ہو گئی. خزانے کے پیچھے دونوں میں تو تکرار ہو رہی ہے اور دونوں اس خزانے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ مثال دیکھیے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تو لوگ دوسروں کا ناجائز مال کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، لیکن وہ جائز مال ہے اور دونوں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بھی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میں بھی نہیں رکھتا. اب جس نے زمین خریدی تھی اور اس کو خزانہ ملا تھا وہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا، جج کی عدالت میں. وہاں جا کر اس نے کیس دائر کر دیا کہ جی میں نے فلاں آدمی سے زمین خریدی تھی اور اس میں سے خزانہ نکلا ہے، میں اس کو واپس کرنے گیا ہوں، وہ خزانہ رکھتا نہیں ہے. اب قاضی نے دوسرے مسلمان کو جس نے زمین بیچی تھی اس کو بلا لیا، اس کو کہا بھائی ہاں بھی تو زمین یہ تیری زمین میں سے خزانہ نکلا ہے جو تو نے زمین بیچی تھی، اور یہ خزانہ تو رکھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، اس نے پھر وہی موقف دہرایا. وہ کہنے لگا جی جب میں نے زمین بیچی تھی تو جو کچھ زمین کے اندر تھا وہ سب کچھ میں نے اس کو دے دیا تھا، اب یہ خزانہ میرا نہیں ہے، خزانہ اسی کا ہے. اب دونوں پھر آپس میں تکرار کر رہے ہیں، ایک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا وہ جو ہے نا اس کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے. اب دونوں خزانہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قاضی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں کی کوئی اولادیں ہیں؟ تو ایک کہنے لگا جی میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے. تو قاضی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم دونوں اپنے بیٹی اور بیٹے کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو، تمہاری رشتہ داری بھی قائم ہو جائے گی اور خزانہ بھی دونوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، تمہارے گھر کے اندر رہے گا. پھر دونوں نے ایسا کیا، دونوں نے اپنے اولاد کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیا اور قاضی نے خزانہ ان کے حوالے کر دیا، وہ دونوں لے کر چلے گئے. تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو یہ ایمان ہے کہ جائز چیز بھی مسلمان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری مثال جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ بھائی مجھے 10,000 درہم چاہیے بطور قرض کے، آپ مجھے دے دیں. اب دونوں کی آپس میں وقفیت بھی نہیں تھی. جو قرضہ مانگ رہا تھا
اور جو دینے جس سے مانگا جا رہا تھا، دونوں کی آپس میں کوئی وقفیت نہیں تھی۔ اب جس سے قرضہ مانگا جا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ ایسا کریں کوئی گواہ لے آئیں جس کے سامنے میں آپ کو قرضہ دوں۔ تو قرضہ مانگنے والا جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی اور گواہ نہیں ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور قرضہ دینے والا جو تھا وہ کہنے لگا اچھا کوئی وکیل لے آؤ، کوئی وکیل ہونا چاہیے ہمارے درمیان جو گواہ بھی ہو اور لکھ پڑھ بھی وہ کر لے۔ تو قرضہ مانگنے والا کہنے لگا کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، میری وکالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جب اس نے 2 مرتبہ اللہ کا نام لیا تو اس آدمی نے، قرضہ دینے والے نے، اس کو 10,000 درہم قرضہ دے دیا۔ دونوں کے درمیان ایک ڈیٹ مقرر ہو گئی، تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس یہ قرضہ واپس لے کر آؤں گا، آپ کا قرضہ لوٹاؤں گا۔ اب وہ لے کر چل پڑا۔ اس کا گھر جو تھا قرضہ لینے والے کا وہ دریا کے پار تھا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور جب جو تاریخ مقرر تھی قرضہ لوٹانے کی، اس تاریخ کو اس نے 10,000 درہم لیے، بلکہ وہ جو قرضہ دینے والا تھا اس کو یاد تھا کہ آج تاریخ ہے، اس نے قرضہ لوٹانا ہے۔ وہ دریا کے کنارے پر چلا گیا، وہ قرضہ لینے والا دریا کے کنارے پر چلا گیا کہ آج میرے بھائی نے آنا ہے اور اس نے مجھے قرضہ لوٹانا ہے۔ جب دریا کے کنارے پر گیا دیکھا کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، کوئی آدمی وغیرہ نہیں ہے، اور دریا جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، اور صبح سے شام تک وہ وہاں پر کھڑا رہا لیکن کوئی کشتی نہیں آئی۔ اور جب وہ واپس ہونے لگا تو دیکھا کہ دریا کی پانی کی سطح کے اوپر کوئی چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ رک گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیا چیز ہے، اور جب وہ قریب آئی تو دیکھا کوئی لکڑی تھی۔ اس نے سوچا چلو اس کو پکڑ لیتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں اور یہ جلانے کے کام آئے گی۔ اس لکڑی کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، گھر آیا، اور گھر آ کر جب اس لکڑی کے اوپر کلہاڑا چلایا تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اس کو رکھ دوں، یہ سوکھ جائے، تو جیسے اس کے اوپر کلہاڑا چلایا تو اس میں سے درہم جو تھے وہ چھن چھن کر کے گرنے لگے، اور جب اس نے ان کو اٹھایا، گنتی کی تو پورے 10,000 درہم تھے، پورے 10,000 درہم، اور ایک رقعہ بھی موجود تھا، اور اس رقعے پر لکھا ہوا تھا کہ بھائی میں آپ کا قرضہ لوٹانے کے لیے حسب وعدہ میں دریا کے کنارے پر آیا تاکہ کشتی لوں اور آپ کے پاس آؤں، آپ کو قرضہ لوٹاؤں، لیکن جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو موسم کے تغیر و تبدل کی وجہ سے دریا جو تھا وہ بکھرا ہوا تھا، دریا جو تھا وہ بکھرا ہوا تھا اور کوئی کشتی موجود نہیں تھی، اور میں نے کافی دیر انتظار کیا لیکن جب کوئی کشتی نہ آئی تو پھر میں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ میں نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، آپ کے 10,000 درہم اس کے اندر رکھے اور اس کو بند کر کے، رکا اندر رکھ کے بند کر کے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب میرا اللہ ہی آپ کے پاس پہنچا دے گا، اور بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب موسم بالکل ٹھیک ہوا تو وہی قرضہ لینے والا آدمی، اس نے 10,000 درہم دوبارہ گھر سے اٹھائے اور اس آدمی کے پاس جس سے اس نے قرضہ لیا تھا اس کے پاس آیا اور آ کر ساری کہانی سنائی کہ بھائی اس طرح موسم خراب تھا، میں تو آیا تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کے پاس میں نہیں پہنچ سکا، میں واپس چلا گیا تھا، اب یہ آپ کے 10,000 درہم ہیں، ان کو رکھ لیجئے۔ تو وہ قرضہ دینے والا جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کا قرضہ تو اسی دن میرے پاس پہنچ گیا تھا جس دن آپ کا اور میرا وعدہ تھا، اور رقعہ بھی پہنچ گیا تھا، اور میرے اللہ نے وہ قرضہ میرے پاس پہنچا دیا تھا تیری ایمانداری کی وجہ سے۔ تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان امن سے ہے، پھر یاد رکھیں ایمان کا مادہ جو ہے وہ امن ہے، ایمان امن سے ہے، اور کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کی آنکھوں سے،
جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ کامل مومن وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے یا اس کے قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ مومن مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے کردار اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، کیا میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ یا میرے قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ میرے اعضاء و جوارح سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور نہ ہمارے اعضاء و جوارح سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ ائمہ مساجد اپنے امام مسجد کو بھی کوئی نہیں بخشتا۔ یہ خباثت کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو کامل مومن وہی ہے کہ جس کے کردار سے، جس کی زبان، جس کی آنکھوں سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پل صراط کے 7 مراحل کے اوپر 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، 7 اعمال کی، اور اس میں سب سے پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، ایمان کی۔ اور یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پل صراط کا جو پہلا مرحلہ ہے آسانی سے گزر جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہوگا تو پھر پہلے مرحلے کے اوپر بھی ہم اٹک جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔